اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین اما بعد۔ میرے عزیزان محترم، غسل کی بحث چل رہی تھی۔ تقریباً غسل میں نے 3-4 کلپ میں بیان کر کے مکمل کر دیا ہے، تو آج غسل کے بارے میں ایک آخری کلپ دینا ہے۔ میرے عزیزان محترم، دین خدا ہے اور اس میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ ہر چیز کے فوائد ہوتے ہیں، غسل کے بھی فوائد ہیں، دین میں نماز کے بھی اپنے فوائد ہیں، روزے کے اپنے فوائد ہیں، خمس کے اپنے فوائد ہیں، زکوٰۃ کے اپنے فوائد ہیں، جتنے بھی واجبات اسلام دین ہیں، ہر چیز کا اپنا اپنا فائدہ ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ غسل کے علیحدہ فائدے ہیں۔ میرے عزیزان محترم، آج میں آپ کو دین اسلام کے اس پہلو یعنی اس واجب کی طرف متوجہ کرتا ہوں، جس کی بحث مسلسل میں کر رہا ہوں کہ غسل جنابت ترتیبی جب انسان اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کرتا ہے یا کنوارا ہے، سو رہا ہے اور اس کو احتلام ہو گیا ہے، تو اس پر غسل جنابت ترتیبی یا التماسی واجب ہو گیا ہے۔ اچھا، اب اگر وہ شوگر کا مریض ہے یا فرض کی کینسر کا مریض ہے یا اللہ معافی دے کوئی اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو ڈاکٹر نے جسم کے کسی اعضاء پر پانی پہنچانے سے منع کیا ہے کہ یہاں پر اگر تم پانی پہنچاؤ گے تو تمہیں کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، تمہارا زخم بگڑ سکتا ہے، تمہارے لیے موت کا باعث ہے، ضرر رسان ہے۔ تو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ قبلہ صاحب یہ بتائیں کہ اگر زخم وغیرہ ہے اور ڈاکٹروں نے منع کیا ہے، بعض اوقات شوگر کے مریض ہوتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاؤں پر زخم ہو گیا ہے، اب آپ اس تک پانی نہ پہنچنے دیں۔ تو پھر اگر پانی نہیں پہنچانا تو غسل کس طریقے کے ساتھ کریں؟ کیونکہ اگر جسم کی کوئی ایک جگہ بال کے برابر بھی رہ جاتی ہے تو غسل باطل ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیزان محترم، آج میں آپ کو غسل جبیرہ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اگر پاؤں پر زخم ہے، ہاتھ پر زخم ہے، سر میں کسی جگہ پر زخم ہے، یعنی جسم کی کوئی جگہ ایسی ہے جہاں پر زخم ہے اور پانی پہنچانا منع ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پانی پہنچا سکتے ہیں، زخم کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے یا زخم کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے تو پھر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ لیکن اگر زخم کچھ ایسا ہے کہ ڈاکٹروں نے منع کیا ہے کہ وہاں پر پانی نہیں ہے پہنچنا چاہیے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ غسل کس طریقے کے ساتھ کریں؟ جب پانی ہی نہیں پہنچنے دینا ہے تو غسل کس طریقے کے ساتھ ہوگا؟ تو بتانا یہ تھا کہ دین میں بہت زیادہ آسانیاں ہیں۔ اگر کوئی انسان سوچے تو دین آسان ہی آسان ہے، لیکن ہماری شومی قسمت ہے کہ ہم نے دین لینا اس سے جسے خود دین نہیں آتا ہے۔ تو دین کم از کم اس انسان سے لیں جو کم دین کے بارے میں تھوڑا بہت جانتا ہو یا دین کے بارے میں اچھا جانتا ہو، اس انسان سے دین حاصل کریں جو تمہارے عقیدے کو خراب کرنے کی بجائے تمہارا عقیدہ سنوار کر جائے۔ تو منت بھی یہی ہے کہ اچھے انسان سے علم دین حاصل کریں۔ پیش نماز ہے تو مسجد میں اچھا رکھیں، کوئی بچے کو پڑھا رہا ہے تو اس کے لیے کوئی اچھے استاد کا بندوبست کریں تاکہ وہ اس کا عقیدہ خراب نہ ہونے دے، اس کا عقیدہ سنبھالے، اس کو سنبھالے۔ یزید ملعون کا بیٹا تھا امیر معاویہ، اس کو پڑھانے والا ایک شیعہ عالم دین تھا۔ تو جب اس شدید دنیا یواسل جہنم ہوا تو پھر معاویہ سے کہا گیا کہ آپ اپنے باپ کی کرسی پر بیٹھیں۔ یزید کے بیٹے کا نام معاویہ تھا، تو اس نے کہا کہ میں اپنے لعنتی باپ کی کرسی پر بیٹھنے کو جائز نہیں سمجھتا، حرام سمجھتا ہوں، یہ میرے باپ کا حق نہیں تھا، یہ آل محمد کا حق، اس نے میرے باپ نے آل محمد کے حق پر ڈاکہ ڈالا، اس لیے میں اس کرسی پر لعنت کرتا ہوں۔ تو میرے عزیزان محترم، تو کیا تھا؟ صرف وجہ یہ تھی کہ اس کا استاد قابل تھا کہ اس نے اس بچے کی تربیت ایسی کی کہ اس نے اپنے باپ یزید پر لعنت کی تھی کہ اس نے آل محمد کو
آل محمد کے افراد کو، خاندان نبوت کو شہید کیا ہے، اس لیے وہ واصل جہنم ہوا ہے۔ وہ لعنتی تھا، اس نے آل محمد کے خاندان کو، افراد کو قتل شہید کیا ہے، اس لیے میں اسے اپنا باپ ہی تسلیم نہیں کرتا، وہ باپ کہلانے کے قابل بھی نہیں ہے۔ تو یہ اثر تھا تبلیغ کا، استاد کا اثر تھا، استاد کا بہت اثر ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ نے اپنے بچے کو پڑھانا ہے تو استاد قابل تلاش کریں۔ ہر کسی کے پاس اپنا بچہ پڑھنے کے لیے نہ بھیجے، بلکہ قابل انسان سے پڑھائیں کہ جو تمہارے بچے کو بگاڑے نہیں، بلکہ اس کی دنیا بھی سنوارے اور آخرت بھی سنوارے۔ تو میرے عزیزان محترم، اپنے مقصد کی طرف آتے ہیں کہ غسل کرنا ہے، پاؤں پر زخم ہے، ہاتھ پر زخم ہے، جسم کی کسی جگہ پر زخم ہے، تو مولوی صاحب کیا کیا جائے؟ وہاں پر ڈاکٹر صاحب نے سختی سے منع کیا ہے کہ اس پر پانی نہیں آنا چاہیے، اگر پانی آئے گا تو ضرر کا باعث ہو سکتا ہے، تیرا زخم بگڑ سکتا ہے اور تیرے لیے موت کا پیسہ ہے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ اچھا، سب سے پہلے میں اپنے سر سے ابتدا کرتا ہوں کہ اگر سر پر میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، میرے سر پر چوٹ آئی ہے، مثلا کہ اس پیشانی پر چوٹ آئی ہے، تو اب میں کیا کروں؟ تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ جتنا ممکن ہو سکتا ہے کہ میں اتنا سر دھوں، اطراف بھی دھوں، صرف زخم کو چھوڑ دوں۔ لیکن اگر میں اطراف دھوتا ہوں تو زخم تک پانی آتا ہے، تو اطراف بھی کچھ چھوڑ دیں، بلکہ جتنا ممکن ہو سکتا ہے اتنا اطراف کو دھوئیں اور نیچے سارا مکمل غسل کریں۔ اب اگر کسی کے دائیں بازو بھی ٹوٹا ہوا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس کے دائیں بازو ٹوٹا ہوا ہے، تو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ نے دائیں بازو پر پانی نہیں پہنچنے دینا ہے۔ تو اب کیا کریں؟ تو بازو کے مثلا کہ میرا بازو یہاں سے ٹوٹا ہوا ہے، تو یہاں سے اوپر، مثلا کہ یہاں پر میں اوپر ہاتھ کر کے یہ جگہ یہاں تک میں دھو سکتا ہوں، اور اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ صرف اوپر سے نیچے ہی دھونا ہے، بلکہ دونوں طرف سے میں دھو سکتا ہوں، یعنی اوپر سے نیچے بھی دھو سکتا ہوں، نیچے سے اوپر بھی دھو سکتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وضو میں ترتیب ضروری ہے کہ اوپر سے نیچے دھویا جائے، واجب ہے، لیکن غسل میں یہ بات نہیں ہے، اوپر بھی ہاتھ مار سکتے ہو، نیچے بھی ہاتھ مار سکتے ہو۔ تو یہاں پر سے میرا زخم ہے، یہاں سے جگہ ٹوٹی ہوئی ہے، تو یہاں سے میں تقریباً زخم کے حساب دے کر اس سے اوپر بھی دھو سکتا ہوں، اور زخم سے نیچے بھی میں اپنا بازو دھو لوں گا، اور باقی جسم کا میں مکمل غسل کروں گا جیسے میں نے طریقہ آپ کو بتا دیا ہے۔ تو اگر سر کے ساتھ ساتھ بازو بھی ٹوٹا ہوا تھا اور پیروں پر بھی چوٹ آئی ہوئی ہے، یا اگر کوئی شوگر کا مریض ہے اور اس کے پاؤں یعنی انگوٹھا وغیرہ کوئی زخمی ہو گیا ہے، یا پاؤں کی تلی زخمی ہو گئی ہے، تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ بیٹھ جائے، سارا غسل کر لے، جب پاؤں کے دھونے کی باری آئے تو پیر کے اوپر حصے تک دھو لے، اگر اوپر والا حصہ دھوتا ہے تو پانی پاؤں کے نیچے تک چلا جاتا ہے، تو اوپر والی سائڈ بھی چھوڑ دے، اگر ممکن ہو تو گیلا ہاتھ اوپر سے مار لے تاکہ اوپر والی چیز جو ہے وہ گلی ہو جائے، پتہ چلے کہ غسل ہو گیا ہے، اور جہاں پانی نہیں پہنچانا وہ جگہ چھوڑ دے۔ اگر ممکن ہو سکتا ہے سر کا، ہاتھ کا یا پیر کا ممکن ہو سکتا ہے تو اس کے اوپر کوئی کپڑا رکھ کر اس کے اوپر گیلا ہاتھ پھیر لیں۔ مثلا میرا سر زخمی ہے تو میں اپنے ماتھے پر ایسے کپڑا ڈال لوں گا، مثلا کہ یہ جگہ میری زخمی ہے تو یہاں پر میں ڈال لوں گا، بے شک اوپر نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہاں پر میں اپنا گیلا ہاتھ ایسے پھیر لوں گا آرام کے ساتھ، تاکہ درد بھی نہ ہو اور میرا جبیرہ بھی مکمل ہو جائے۔ سمجھ آ گئی ہے بات کی نہیں؟ ہاں، اس میں یہ بھی مسئلہ نہیں ہے کہ اوپر نیچے ہم پھیر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاتھ کا بھی یہی حساب کتاب ہے، مثلا کہ میرے ہاتھ کی یہ جگہ جو ہے زخمی ہے، ٹوٹی ہوئی ہے، تو میں نے یہاں سے اوپر بھی دھو لیا ہے اور یہاں سے نیچے یہ جگہ میری جو ہے وہ رہ گئی ہے، تو اس پر میں کوئی کپڑا پاک ہونا چاہیے، نیچے سے نہیں ہونا چاہیے، ایسے میں ڈال لوں گا، اپنے اس ہاتھ سے ڈال لوں یا کوئی اور ذریعہ ہے میں اس کے ذریعے ڈال سکتا ہوں، جو بھی ذریعہ ہے، تو ہاتھ گیلا ہاتھ اوپر سے ایسے گزار لیں تو یہ جبیرے کے حکم میں آ جائے گا۔ لیکن اگر ضرر کا باعث ہے ہاتھ پھیرتا ہوں تو تکلیف ہوتی ہے تو ہاتھ بھی نہیں پھیر سکتے، ٹھیک ہے، آسان ہی ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، اور باقی تمام کا تمام غسل اسی طریقے۔ بات لمبی ہو جاتی ہے، پہلے بھی میں نے جتنے کلپ بنائے ہیں وہ میں نے شارٹ کر کے آپ کو بیان کیے ہیں، آج اس کلپ میں ذرا تھوڑی بحث لمبی ہو گئی ہے، تو آپ کے لیے تھی
آپ کو بتانے کے لیے فقہی کام تھے کہ آپ ذرا سنیں اور اس سے استفادہ حاصل کریں، اور اپنے دوست احباب ہیں جن کے ساتھ یہ مسئلہ ہے ان کو بھی بتائیں، اور ہو سکتا ہے تو دین کی مدد کریں۔ دین کی مدد اسی طریقے کے ساتھ کی جاتی ہے، جو بھی اچھی ویڈیو آپ کو ملے اس کو آگے شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں، تاکہ حوصلہ افزائی ہو جائے، تمہاری وجہ سے کسی مومن کا کوئی فائدہ ہو جائے تو اس میں کوئی کباہت کی بات نہیں ہے۔ تو آپ ویڈیو کو آگے بھی شیئر کر سکتے ہیں، اگر آگے شیئر نہیں کرنا چاہتے تو جو سنی ہے اس کو اپنی زبانی آگے بیان کر دیں، تاکہ مثلا کہ تمہارا کوئی دوست کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی رشتہ دار کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے تو اس کو بتائیں، تاکہ وہ نجاست کی حالت میں نہ رہے، اطلام ہو گیا ہے یا بیماری کی عالم جو ہے 6 مہینے تک چلی جاتی ہے، تو غسل 6 مہینے تک ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ نے نہیں کرنا ہے، تو اس کا کیا طریقہ کار آپ اسے بتائیں تاکہ اسے دین کا پتہ چل جائے۔ تو دعا ہے، امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آگے اگر آپ میں سے کسی کو کوئی غسل کے بارے میں کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، میری طرف سے جتنی کوشش دی میں نے آپ کو شارٹ کر کے بتا دیا ہے۔ اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہے، ویسے بھی اگر غسل کر بنائی جائیں تو 1-2 ویڈیو اور بھی بن سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بہت زیادہ مسائل ہیں، تو برکہ جتنا بھی ضروری تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور باقی جتنا رہ گیا ہے اگر کسی کے ذہن میں کوئی مسئلہ آ بھی جاتا ہے تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے، تاکہ آپ پوچھیں اور مجھے بھی نئی چیز مل جائے گی کہ تاکہ میں اس پر ویڈیو بناؤں، اور آپ کے پوچھنے سے کوئی اور دوست میں ویڈیو بناؤں گا کسی اور دوست کے ساتھ یہی مسئلہ جو شرم کر رہا ہو تو اس کو بھی اس چیز کے بارے میں آگاہی حاصل ہو جائے گی۔ تو اس طریقے کے ساتھ پوچھیں، اگر آپ کو آتا ہے تو کم از کم دوسروں کی اصلاح کے لیے کہیں کہ قبلہ صاحب آپ ہمیں اس موضوع پر کوئی ویڈیو بنا دیں، یا آپ اس موضوع پر آپ موضوع دے دیں تو میں اس موضوع پر جو ہے ویڈیو تیار کر کے میں آپ کو بھیجوں۔ تو قبلہ ہمارا کیونکہ غسل کمپلیٹ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اطراف کی جگہ جو غسل کی تھیں وہ رہ گئی ہیں، تو ہم جب غسل پورا کر لیں گے تو اس کے بعد تیمم کریں گے، تب ہمارا جا کر غسل پورا ہوگا۔ تو تیمم کا طریقہ کیا ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو ایک ویڈیو میں بتا دوں گا کہ تیمم ہم نے کس طریقے کے ساتھ کرنا ہے۔ جب ہم تیمم کر لیں گے تو اس کے بعد ہمارا غسل جبیرہ کمپلیٹ ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ ہے مکمل طریقہ غسل جبیرہ کا۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔